ڈاکٹر قادر خان مندوخیل ہمارے ساتھ موجود ہے۔ السلام علیکم قادر مندوخیل صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ کیا واقعی پاکستان پیپلز پارٹی وفاق اور صوبے میں پنجاب میں کابینہ کو جوائن کرنے کا ارادہ رکھتی ہے مخصوص نشستوں کے فیصلے کے بعد؟ نہیں جی، بالکل غلط خبر ہے آپ کے پاس۔ نہ کوئی مشاورت ہوئی ہے، نہ یہ زیر غور ہے، نہ ایسا کوئی بات چیت ہوئی ہے حکومت کے ساتھ۔ آپ کو یاد دلاتا ہوں کہ اس سے پہلے جو ہمارے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا فیصلہ ہے، جہاں حکومت میں یعنی کابینہ میں شمولیت نہ اختیار کرنا کہ وہ برقرار ہے۔ آگے چل کے اگر سی ایس سی دوبارہ میٹنگ بلاتی ہے اور کوئی فیصلہ کرتی ہے، اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے، لیکن فی الحال ایسی نہ کوئی بات زیر غور ہے، نہ کوئی ڈسکشن ہوئی ہے۔ مندوخیل صاحب، کیا پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان تحریک انصاف کی صوبائی حکومت کے پی کے میں گرانے کا ارادہ رکھتی؟ نہیں دیکھیں، گرانے کا ارادہ کی بات کی وجہ ہے، آپ آصف علی زرداری صاحب کا صدارت سے پہلے جب وہ رکن قومی اسمبلی تھے پی ٹی آئی کے دور میں، آپ وہ تقریر بھی عوام کو سنا دیں جہاں آصف علی زرداری صاحب نے کہا کہ تحریک انصاف جو ہے نا، یہ ہم نہیں گرائیں گے، یہ خود گریں گے، یہ اپنے وزن سے گریں گے۔ اور تحریک انصاف کو پختونخوا میں جو آپ کو ماضی یاد دلا دوں، 2018 سے پہلے 18 لوگ ان کے لوٹے بن چکے ہیں۔ پھر پچھلی حکومت پی ڈی ایم کی حکومت میں 24 لوگ ان کے لوٹے بن چکے ہیں۔ پنجاب اسمبلی میں 25 لوٹے بن چکے ہیں۔ اب بھی یہی امکان ہے، اگر وہ لوٹے بن گئے تو یقیناً حکومت گرے گی ان کی۔ تحریک انصاف ویسے تو حلف لے رہی ہے اپنے لوگوں سے کہ وہ کوئی فلور کراسنگ نہیں کریں گے، ادھر ادھر نہیں جائیں گے، لیکن وہ تو ظاہر ہے تبھی ہوں گے نا کہ جب دوسری طرف سے کوئی اٹریکشن ہوگی یا کوئی آفر ہوگی دوسری طرف سے۔ تو کیا آپ کی طرف سے کوئی آفر ہے یا جوڑ توڑ ہو رہی ہے نمبر گیم؟ نہیں، ایسے کوئی بات نہیں ہے۔ آپ شوکت یوسفزئی جو ان کے وزیر اطلاعات رہ چکے ہیں، وہ میرے ساتھ ایک ٹاک شو میں انہوں نے کہا کہ مجھ سے ڈپٹی کمشنر نے حلف نامہ مانگا جو کہ میں نہیں دیا ہے اور میں رزلٹ نہیں دیا ہے۔ تحریک انصاف کے 30-40 لوگوں کا سے حلف نامہ لے چکا ہے، یہ یوٹیوب میں یہ موجود ہے۔ میرے ساتھ شوکت یوسفزئی سے گفتگو ہو تو اگر ان نے الیکشن سے پہلے جو ہے نا ڈپٹی کمشنر کو حلف نامہ دیا ہے تو وہ یقیناً ڈپٹی کمشنر کے حلف نامے کے تحت چلیں گے وہ۔ نہیں، لیکن وہ تو کہہ رہے ہیں کہ انٹرنلی پی ٹی آئی یعنی جو چیف منسٹر کے پی کے ہیں اور ان کی پارٹی ہے، وہ اپنے لوگوں سے کوئی اوتھ لے رہے ہیں کہ آپ ادھر ادھر نہیں ہوں گے۔ دیکھیں ملک صاحب، میں تو آپ کو اپنی بات نہیں بتا رہا ہوں، شوکت یوسفزئی پی ٹی آئی کی سینئر رہنما ہے، ان کی گفتگو کا حوالہ آپ کو دے رہا ہوں کہ مجھ سے مانگا، میں نے نہیں دیا ڈپٹی کمشنر کو حلف نامہ۔ 30-40 ہمارے لوگوں نے حلف نامہ لیے اور وہ ایم پی ایم این اے بن گئے، تو میں تو ان کا حوالہ دے رہا ہوں۔ تو اگر وہ حلف نامہ موجود ہے تو یقیناً پھر وہ جو متعلقہ ڈپٹی کمشنر جو کہے گا اسی طرح سے چلیں گے وہ لوگ۔ اور کبھی امکان یہی ہے کہ تحریک انصاف چھوڑ جائیں گے اور پھر یہ وہاں بھیجا کہ جو بھی حکومت آئے گی وہ تو بات کی بات ہے، لیکن مجھے نہیں لگ رہا ہے کہ اگلے 1-2 مہینے میں پختونخوا میں جو تحریک انصاف کی حکومت ہے وہ برقرار رہے گی۔ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، اور ظاہر ہے وہ اسی صورت میں ہوگی یا تو پی ٹی آئی خود ڈیسالو کر دے یا پھر نمبر گیم کسی طریقے سے برقرار رہے۔ لیکن مندوخیل صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی صوبائی حکومت کا جانا وفاق کو فیور کرے گا یا فیوریبل ہوگا؟ دیکھو، وفاق کو فیور کرے گا یا نہیں کرے گا وہ ایک الگ بات ہے۔ اگر ان کے خود لوگ بک جاتے ہیں، وہ لوٹے بن جاتے ہیں اور وہ پرانے حلف نامے کے تحت وہ چلیں گے تو یقیناً تحریک انصاف کی صوبائی حکومت ختم ہو جائے گی۔ آپ دیکھیں سندھ میں جو تحریک انصاف کا حال ہے وہ آپ کے سامنے ہے، بلوچستان میں جو حال ہے آپ کے سامنے ہے، پنجاب میں وہاں ایم پی اے تو ہے مگر ان کی حکومت نہیں ہے، تو وہ حال آپ کے سامنے ہے کہ وہ 24 نومبر کو پنجاب سے کتنے لوگ نکلے تھے۔ 15 کروڑ آبادی کا صوبہ ہے، اور اسی طرح اگر پختونخوا میں ان کی حکومت نہیں رہے گی اور سرکاری مشینری جو جس طرح علی گنڈپور صاحب استعمال کرتے تھے وہ نہیں رہے تو یقیناً پختونخوا کا بھی حال یہی ہوگا جو باقی صوبوں کا ہے۔ نہیں، لیکن اگر حکومت جاتی ہے then they have nothing to lose۔ ابھی تو علی امین گنڈا پور یا دیگر کے بارے میں تاثر ہے نا کہ وہ حکومت بچانا چاہتے ہیں اور اس میں کو مصلحت سے کام لے رہے ہیں یا کسی جگہ پر وکٹ کے دونوں طرف کھیلتے ہیں، لیکن اگر حکومت ہی نہیں رہے گی پھر تو they have nothing to lose۔ تنگ آمد بجنگ آمد، پھر تو سڑک پہ آنے کے علاوہ کوئی آپشن ہی نہیں ہوگا۔ آپ کو محترم میں دوبارہ حوالہ دوں، 26 نومبر کو پنجاب سے کتنے لوگ نکلے تھے، بلوچستان سے کتنے نکلے تھے، سندھ سے کتنے کے ضرور کا اعداد و شمار تو لے لیں، پختونخوا سے ان کے لوگ نکلے تھے مگر وہ ساری سرکاری مشینری سرکاری ملازمین کے ساتھ، اور وہ آپ نے دیکھا نا کہ وہ سرکاری ملازمین جو مشینری کے ساتھ آئے تھے، جو آج سیلاب کا یہ حال ہے کہ لوگ بے یار و مددگار پانی کی نظر ہو جاتے ہیں، وہ مشینری تو سارے انہیں اسلام آباد اس جلسے جلوس کے لیے لے گئی ہے۔
تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اگر ان کے لوگ ٹوٹ جاتے ہیں، ان کے لوگ جو ہے نا وہ وفاداری چینج کر لیتے ہیں، تو وہاں حکومت نہیں رہے گی. جہاں حکومت نہیں رہے گی تو اس کی وہ سرکاری جو مشینری استعمال کرنے کا حربہ تو وہ ختم ہو جائے گا. تو پھر یہی صورتحال ہوگی جو بلوچستان اور سندھ اور پنجاب میں ہے. ٹھیک ہے. قادر مندوخیل صاحب، خبر یہ بھی ہے کہ چودھری نثار علی خان صاحب خاصے متحرک ہے. شہباز صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی ہے، جس کے بعد کہنے والے تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اڈیالہ جیل ان کی روانگی یا بانی پی ٹی آئی تک کو پیغام رسانی یہ بھی ممکن ہے. یہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ دیکھو، پیغام رسانی حکومت کیا کرے گی عمران خان صاحب کے ساتھ مل کے؟ آپ مجھے بتاؤ کہ عمران خان کا جو اسٹرینتھ تھا یا جو اسٹریٹ پاور تھا یا جو لوگ جوشیلے تھے، تو میں تو آپ کا حوالہ دے رہا ہوں کہ 26 نومبر میں کتنے لوگ نکلے تھے باقی صوبوں سے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ لیکن میں پھر بھی اس بات کی، آپ کی بات کی اس لحاظ سے تائید کروں گا کہ پیپلز پارٹی ہمیشہ مذاکرات پہ یقین رکھتی ہے. پیپلز پارٹی ہمیشہ اس بات پہ، سیاسی ڈائلاگ بازی پہ جو ہے نا وہ یقین رکھتی ہے. وہ تو پی ٹی آئی ہے کہ امپائر کو انگلی ڈھونڈ رہی ہے. میرے خیال میں آپ تو فیلڈ مارشل کی انگلی ڈھونڈ رہا ہوگا. تو یہ ساری چیزیں تو پی ٹی آئی کی رواج ہے، ہمارا تو کوئی نہیں ہے. ہم تو چاہتے ہیں کہ آپ کے سخت سے سخت مخالف ہے ان کے ساتھ بھی آپ کی بات چیت ہونی چاہیے، تاکہ بات چیت سے جو سیاسی مسئلے ہے یا معاشی ہے یا دہشت گردی کے مسئلے ہے وہ ہر طرف سے حل ہو سکتے ہیں، چاہے کسی بھی طور پہ ہو. یہ آپ کی بات درست ہے نا کہ پوزیشن آف ویکنس پہ ہے پی ٹی آئی، اب وہ پوزیشن آف سٹرینتھ پہ نہیں ہے کہ اپنی ڈیمانڈز منوا سکے. تو اب اگر کوئی پیغام لے کر جاتا ہے تو کیا لے کے جائے گا؟ کہ کیا کہیں گے خان صاحب کو؟ خاموش ہو جائیں، سیاست سے کچھ دیر کے لیے آؤٹ ہو جائیں؟ نمبر 1. نمبر 2 بات یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ اگر کوئی ایسا کوئی ڈائلاگ ہوتا ہے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف انٹرنلی بھی اسیر رہنماؤں کا ایک میسج گیا بانی پی ٹی آئی کو، اور پھر ان کی اپنی پارلیمانی پارٹی میں یہ بات ڈسکس ہوئی ہے کہ اب ہمیں حکومت سے بات چیت کرنی چاہیے، ڈائلاگ سے حل نکلے گا، اب اس کے علاوہ ہمارے پاس آپشن کوئی نہیں ہے. تو پھر کیا حکومت کیا کہے گی؟ کہ بیٹھ جاؤ ابھی خاموشی سے؟ ابھی کوئی آپ کا ابھی فی الحال کوئی پوزیشن سپیس بن نہیں رہی؟ یقیناً حکومت جو ہے نا اس وقت اپر اینڈ کے طور پہ بات کرے گی. اور آپ کو حلیمہ بی بی کا گفتگو یاد ہے کہ آپ کو عمران خان سے کیا چاہیے، وہ کیا لکھ کے دے دے آپ کو تاکہ وہ آپ ان کی جان چھوڑے، ان کو جیل سے رہا کر دے. اعظم سواتی صاحب قرآن آیت پہ لگ کے وہ ساری یہی گفتگو کرے تھے. اور ان کے جو سیاسی لوگ ہیں وہ بھی گول مول بات کر کے، مطلب وہی ہے جو حلیمہ بی بی اور اعظم سواتی صاحب فرما رہا ہے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یقیناً حکومت پھر ان کے ساتھ یہی کرے گی کہ موجودہ جو اسمبلی ہے اس کو آپ قبول کر لے اور موجودہ سیٹ اپ کو آپ قبول کر لے. سیاسی انتشار سے آپ بچتے رہیں. آئندہ الیکشن کی تیاری کر لے جو 2028 کے آخر میں ہوگا. تو یہی گفتگو کریں گے حکومت، اور کیا کرے گی اس کے ساتھ. ٹھیک. لاسٹلی قادر مندوخیل صاحب، ایک تاثر یہ ہے کہ اس لڑائی میں اچیو پاکستان مسلم لیگ نون نے کیا ہے، یہ بینیفیشری جو ہے نون لیگ ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی بھی کیپٹلائز کر رہی ہے یا پھر ساری بینیفٹس نون لیگ کے لیے ہی؟ دیکھیے، بظاہر تو اگر آپ دیکھ لیں اس وقت قومی اسمبلی میں نون لیگ کی 123 کی تعداد ہو گئی ہے، پیپلز پارٹی 74 ہے. تو میں سمجھ رہا ہوں کہ یقیناً مسلم لیگ نون کو ایک واضح اکثریت موجود ہے. اور پھر اس کے بعد اگر ساری جو موجودہ سیاسی پارٹیاں ہیں جو حکومت میں ہیں وہ اگر مل کے، تو 2/3 میجارٹی ان کو حاصل ہو گئی ہے. 2/3 میجارٹی کا مطلب یہ ہے کہ وہ قومی اسمبلی میں یا آئین میں کوئی بھی ترامیم کرنے کی پوزیشن میں ہیں. تو اگر ایسا نہ ہو کہ اگر یہ مذاکرات کامیاب ہو اور حکومت کو ایسی سخت قوانین لائے جو کہ تحریک انصاف کا باقی جو سلسلہ ہے وہ بھی ختم ہو جائے، میں ہرگز اس کی حمایت نہیں کرتا ہوں. لیکن میں سمجھ رہا ہوں یقیناً پھر حکومت جو نا دوسری طرف جائے گی، سخت سے سخت اقدامات کی طرف. لیکن مجھے یقین ہے کہ جس طرح جیل سے پی ٹی آئی کے رہنماؤں نے خط لکھا، جس طرح حلیمہ بی بی کا آپ کا بیان ہے، جس طرح اعظم سواتی صاحب کا ہے، تو مجھے یقین ہے کہ پی ٹی آئی جو ماضی میں جس طرح وہ ایک شرط رکھ رہی تھی، جس طرح ان کا ایک بیان بازی تھا، ان سے وہ ٹھیک ہے. پیچھے. بہت بہت شکریہ. قادر خان مندوخیل، پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہمارے ساتھ موجود تھے.